بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے شروع میں تعامل کا درس نمبر 2 پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبارت دیکھیے، الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملۃ۔ طریقہ کار ہمارا وہی رہے گا، لیکن آج ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ یہ کریں گے کہ پہلے اس کا ترجمہ لگانے کے بعد ایک مرتبہ اس کی ترکیب کر دیں گے، تاکہ اس کے بعد جب آپ کو قاعدے بتائیں تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے اور قواعد ترکیب آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو غور و خوض کے ساتھ اس کو سنیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ کسی کو کسی قاعدے میں اگر ڈاؤٹ ہو تو وہ پرسنلی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے کہ توحید بھائی یہ قاعدہ ہمیں ایسے سمجھ میں نہیں آیا، تو ہم اس کے جواب دینے کے لیے بر وقت حاضر ہیں۔ لیکن چھچوندروں والی حرکتیں کرنا، جیسے ایک ویڈیو میں نے بنائی، غالباً پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی متنبی کی، اس میں ترکیب کی تھی، تو اس میں بارہا میں ایک لفظ بول رہا تھا متعلق۔ تو ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ مولانا توحید یہ آپ ویڈیو تو یوٹیوب پر ڈال رہے ہیں، آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ وہ متعلق ہے یا متعلق ہے۔ تو وہ اتنا بڑا گدھہ الذی تھا، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ متعلق اور متعلق میں فرق کیا ہوتا ہے نا۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ متعلق یہ اسم مفعول ہے اور متعلق اسم فاعل ہے نا۔ متعلق تعلق کرنے کے معاملے میں معنی میں، اور متعلق جس کا تعلق پہلے سے ہی ہو رکھا ہو۔ ایسے بھی کچھ چھچوندر آ جاتے ہیں جو خواہ میں ٹپ ٹپی کرتے ہیں۔ اگر کچھ آپ کو علم حاصل کرنا ہے، چونکہ ایک مرتبہ میں ایک بات اور بتا دوں بطور تحدیث نعمت، آپ یوٹیوب پر جا کر ویڈیو دیکھ لیں، اللہ بعض ماشاء اللہ اکثر و بیشتر لوگ، چونکہ ہم بھی شروع میں تعامل کا جب اپنے وقت میں پڑھتے تھے تو ہم اس کا نوٹس وغیرہ بناتے تھے، تو ہم یوٹیوب پر دیکھتے تھے کہ کاش کوئی ایسا پڑھانے والا ہو جو اچھی طریقے سے ہمیں سمجھائے۔ میں تعریف کے طور پر نہیں، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، یہ جو کچھ ٹپ ٹپی کرتے ہیں نا، انہیں پتہ نہیں کہ ویڈیو بنانے میں محنت کتنی لگتی ہے، انہیں میں ایک بات بتا رہا ہوں۔ تو ہم بھی سوچتے تھے کوئی ایسا ہو، لیکن اکثر و بیشتر دیکھتے تھے کہ صرف ترجمہ اور ہلکی پھلکی بس اس میں واضح وضاحت کی اور بس اپنا کام تمام کر دیا۔ لیکن ہم جو درس ڈال رہے ہیں اس میں کچھ ہمارے پہلے کے جو نوٹس بنے ہوئے ہیں، کچھ نحو کی کتابوں سے یہاں وہاں سے قاعدے اکٹھے کر کے تب ہم سبق میں فٹ کرتے ہیں۔ کچھ ہم نے جو پہلے علماء سے سن کر نوٹس بنائے تھے، اپنے اس اساتذہ سے نوٹس بنائے تھے، وہی سب ہم اکٹھا کر کے تب ہم قواعد اس میں فٹ کرتے ہیں۔ تو محنت لگتی ہے اس میں، تو ٹپ ٹپی کوئی نہ کرے، اور اگر زیادہ بڑا کوئی علامہ دہر ہے تو وہ چلا جائے یا پرسنلی ہم سے کانٹیکٹ کرے، انشاءاللہ ہم اس کا بر وقت جواب دینے کے لیے حاضر ہیں۔ آئیے شروع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ و آلائہ الکاملہ، ٹھیک ہے نا تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کی عام نعمتوں پر کے انعام پر اور خاص نعمتوں کے انعام پر۔ سب سے پہلے اس کی ترکیب کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کے قواعد بتائیں گے جو اس میں فٹ ہو رہے ہیں، تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ الحمد مبتدا، اچھا یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ مولانا یہ اسم ہے، اس پر دلیل یہ ہے کہ اس میں الف لام جو داخل ہوا ہے یہ اسم کی علامات میں سے ہے اور یہ معرفہ ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے الف لام اس میں داخل ہوا ہے، جس کی وجہ سے اور یہ معلوم ہو گیا کہ یہ معرفہ ہے۔ للہ جار مجرور، الحمد مبتدا بن گیا، للہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ثابت ان کے کر دیں گے، وہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہو جائے گا۔ اچھا، علی حرف جار، نعمائہ، نعمہ مضاف، ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر موصوف۔ الشاملہ کو ایسی صفت نہیں بنائیں گے، بلکہ یہ اس میں فاعل ہے نا، تو اس کی اور صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، تو اس میں یہ ضمیر پوشیدہ فاعل نکال کر اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ کر کے اب صفت، موصوف صفت سے مل کر ابھی اس کو جار کا مجرور کر دیں گے۔ اچھا کر دیجئے، علی جار کا مجرور،
واو حرف عطف، آلائہ الکاملہ، آلائہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، اعلیٰ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الکاملتی بھی یہ صیغہ صفت ہے، یہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جمع اس میں ہو کر کے صفت، موصوف صفت سے مل کر معطوف۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، جب یہ معطوف ہے تو اس کا معطوف علیہ بھی کوئی ہوگا، ہے نا؟ تو نعمہ آلائہ الکاملہ یہ اسم ہے، اور نعمہ الشاملہ یہ اس میں بھی، یہ دونوں میں اسم ہے، اسم کا اسم پر عطف ہو جائے گا، تو یہ نعمہ الشاملہ معطوف علیہ بن جائے گا، واو حرف عطف، آلائہ الکاملہ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر علی جار کا مجرور اب بھی بنا سکتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا جی، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو بنے گا اب یہ، کیوں؟ کیونکہ اچھا یہ قاعدہ میں یہی بتا دیتا ہوں، کیونکہ اگر ترکیب میں ایک مرتبہ متعلق ہونے کے بعد، ہے نا، جس کا تعلق کسی کے ساتھ کر دیا جائے، اس کے بعد اگر پھر دوبارہ اس کا متعلق نکالا جائے تو وہ اب جو ہے ظرف لغو بنتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا متعلق اب عبارت میں ظاہر ہو چکا ہے جی۔ کچھ لوگ اس کو ظرف مستقر دونوں کو بناتے ہیں، وہ بھی غالباً ٹھیک ہی ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر دوسری مرتبہ متعلق کسی کے جو ہے نا، اگر اس کا متعلق نکالا جائے اور کسی اس جو ہے عبارت میں جار مجرور کو متعلق کسی کے کیا جائے اور اس کا متعلق نکالا جائے، تب جو ہے اس کو ظرف لغو بناتے ہیں دوسری مرتبہ جی۔ تو اعلیٰ جار کا مجرور ہو گیا تھا، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، ہے نا، یہ بھی ثابت کے متعلق ہو جائے گا، ثابت اس میں فاعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر، ہے نا، اس کی خبر ہو جائے گا، یہ حمد کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر لفظاً جملہ اسمیہ خبریہ، معناً جملہ اسمیہ انشائیہ، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں ہم قاعدے آپ کو بتا رہے ہیں، اس کو ذرا غور سے سنیں، بالکل مولانا بالکل دھیان سے سنیے، انشاءاللہ بہت آپ کو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ پچھلی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم نے 10 قاعدے بتائے تھے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ 5 یا 6 قاعدے تو ہم بتائیں گے۔ پہلا قاعدہ بتانے لگا ہوں، الحمد اگر پہلا معرفہ ہو، جیسے الحمد معرفہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور آ جائے اور اس کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو، تو معرفے کو مبتدا اور اس کو جار مجرور کو ظرف مستقر کر کر خبر بناتے ہیں۔ اور ایک اور قاعدہ کہ خبر کی جو ضمیر ہے وہ اپنے مبتدا کی طرف لوٹتی ہے، نہیں پلنے پڑی آپ کو، دوبارہ سے سنیے۔ پہلا قاعدہ میں نے بتایا تھا کہ اگر معرفہ ہو اس کے بعد جار مجرور آ جائے، فٹ کر رہا ہوں، دیکھیے پہلے الحمد آیا معرفہ، اس کے بعد جار مجرور آ گیا اور اس کا متعلق لفظوں میں بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مقدر نکالا ثابت تو نا، تو اس کا متعلق لفظوں میں موجود کہاں ہوا، تو ہمارا پہلا قاعدہ فٹ ہو گیا کہ پہلا مبتدا دوسرا خبر بنے گا۔ اور دوسرا قاعدہ میں نے بتایا تھا، حالانکہ چھوٹا سا ہے لیکن پھر بھی ہے نا فائدہ مند ہے، کہ جو ہے خبر کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ مبتدا کی طرف لوٹتی ہے، تو ہمارے دونوں قاعدے اس میں فٹ ہو گئے۔ تیسرا قاعدہ بتا رہا ہوں، تیسرا قاعدہ مولانا یہ ہے کہ اگر اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے، ہے نا، ضمیر مجرور متصل صرف دو چیزوں کے ساتھ آتی ہے، ایک جس کے شروع میں حرف جار ہو اور ایک اسم کے شروع میں، ہے نا۔ نعمہ جو ہے نا یہ اسم جمع ہے جی، اور ہا ضمیر مجرور ہے، مجرور کس وجہ سے ہے؟ اسی وجہ سے کہ اس میں علابی میں نے جو بتایا تھا کہ 2 یا سے مجرور ہوتی ہے، یا تو اسم کے ساتھ ہو یا اس پر علی حرف جار داخل ہو، اور دونوں جو ہے قاعدے اس میں فٹ ہو رہے ہیں۔ علابی موجود ہے اور نعمہ دیکھیے اسم ہے، اس پر ہا ضمیر اور اسم کے ساتھ ہا ضمیر ہے، لیکن قاعدہ پورا یہ ہے کہ اسم ہو، اس کے ساتھ ضمیر ہو، اور اس کے بعد معرفہ آ جائے جی، تو اسم اور اس ضمیر کو
مضاف مضاف الیہ ہے نا بنا کر موصوف بنا دیتے ہیں اور اس معرفے کو صفت بناتے ہیں. جی نہیں پڑھا آپ کے پلے قاعدہ, دوبارہ سنیے کہ اگر اسم ہو اور اس کے ساتھ ضمیر ہو, ضمیر مجرور متصل, اس کے بعد معرفہ آ جائے, قاعدہ فٹ کر رہا ہوں دیکھیے, نام یہ اسم ہے, اس کے ساتھ ہا ضمیر بھی ہے, اس کے بعد معرفہ بھی آ گیا, اب قاعدہ فٹ ہو رہا ہے. تو پہلے کو مضاف مضاف الیہ سے بنا کر موصوف بنا دیتے ہیں اور دوسرے کو صفت بنا دیتے ہیں, یعنی جو معرفہ ہے اس کو صفت بناتے ہیں. دیکھیے نعمہ مضاف ہے نا, ہا ضمیر مضاف الیہ. اچھا ترکیب بھی ساتھ میں کر دیتا ہوں, پیچھے سے دیکھیے ایک مرتبہ اور. الحمد مبتدا, للہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابت کے ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. اتنے کی ہم نے ترکیب کر دی اور اس کے قاعدہ بھی ہم نے بتا دیا تھا. اعلیٰ حرف جار, آگے ترکیب دیکھیے, نعمہ مضاف, ہا ضمیر مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ سے مل کر موصوف. الشاملہ معرفہ آ گیا, میں نے بتایا تھا کہ اگر اسم کے ساتھ ضمیر ہو اس کے بعد معرفہ آ جائے تو وہ صفت بن جاتی ہے, لیکن صفت ایسے نہیں بنائیں گے مولانا, اس لیے کہ صیغہ صفت ہے, یعنی اس میں فاعل ہے, صیغہ واحد مؤنث غائب, یا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل نکالیں گے. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ, ہی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل, اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے اب یہ صفت بنے گی موصوف کی, جو ہم نے مضاف مضاف الیہ سے مل کر بنائی تھی. موصوف صفت سے مل کر اعلیٰ جار کا مجرور. جی 4 قاعدے ہمارے بالکل پکے ہو گئے, پکے قاعدے ہیں جی. اچھا ایک چیز اور دیکھیے, اب ایک قاعدہ یہ ہے کہ جیسا معطوف ہوگا نا, ہاں جیسے کہ اس میں معطوف آیا ہے, جیسا معطوف ہوگا ویسا ہی معطوف علیہ ہوگا. یعنی اگر معطوف اسم ہے تو معطوف علیہ بھی اسم ہوگا, اگر معطوف فعل ہے تو معطوف علیہ بھی فعل ہوگا, اور اگر معطوف جار مجرور ہے تو معطوف علیہ بھی جار مجرور ہوگا. جی ابھی آپ کو پلے نہیں پڑا ہوگا. اب دیکھیے میں فٹ کر رہا ہوں, واو حرف عطف, ٹھیک ہے نا, آلائہ الکاملہ, یہ 5واں قاعدہ بتا رہا ہوں. واو حرف عطف, اور اس کے پیچھے کی میں نے ترکیب کر دی, اب دوبارہ نہیں کروں گا. واو حرف عطف, آلائہ الکاملہ, آلائی یہ جمع مکسر ہے. جی ہاں یہ جمع مکسر ہے, اس لیے کہ اس میں جمع کا وزن پایا جا رہا ہے, یا تو یہ اعلیٰ کی جمع ہے, یا الیون کی ہوگی, یا الا کی ہوگی وغیرہ, انہیں کی فی الحال یہ جمع ہے نا, الیون کی, انہیں میں سے کسی کی ایک جمع ہے, یہ ہے نا. تو میں نے قاعدہ کیا بتایا تھا کہ جیسا جو اسم ہوگا, اگر معطوف علیہ اسم ہوگا تو معطوف اسم ہوگا تو معطوف علیہ بھی اسم ہوگا, جو میں نے قاعدہ بتایا تھا. اسی وجہ سے دیکھیے یہ اسم ہے, ہا ضمیر اس کے ساتھ ہے, تو یہ بھی بترکیب اضافی ہو کر موصوف بن گئی. الکاملہ صیغہ صفت, ہی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل, اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے اس کی صفت, موصوف صفت سے مل کر معطوف. اب جب یہ معطوف بنا ہے اور یہ اسم ہے تو نامہ ہی شاملہ پیچھے جو ہے وہ بھی اسم تھا, اب اسم کا اسم پر عطف ہو جائے گا تو نامہ ہی شاملہ معطوف علیہ بن جائے گا. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اعلیٰ جار کا مجرور بن جائے گا. جی میں نے بتایا بھی تھا کہ اعلیٰ جار کا مجرور بعد میں بنا سکتے ہیں. ہاں پھر دوبارہ سے غور کریے, قاعدہ میں نے بتا دیا جو بتانا تھا آپ کو, کہ جیسا معطوف علیہ ویسا ہی معطوف ہے نا. اس معطوف علیہ ہے نا, معطوف تو اس کا جو ہے معطوف بھی, یعنی کہ اگر اسم معطوف علیہ اسم تو معطوف بھی اسم, اگر فعل تو وہ بھی فعل, حرف تو وہ بھی حرف. اب دیکھیے واو حرف عطف, اعلیٰ ای بترکیب اضافی ہو کر موصوف, الکاملہ صیغہ صفت, ہی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل, صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف, موصوف صفت سے مل کر معطوف, اور اس کا عطف پیچھے والے اسم پر ہو جائے گا. قاعدہ بتایا تھا کہ معطوف اگر اسم ہوگا تو معطوف علیہ بھی اسم ہوگا. دونوں جو ہے یہ دونوں اسم مل کر, دونوں کا اسم مل گئے, دونوں کا عطف ہو گیا تو معطوف علیہ بن گیا. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اعلیٰ جار کا مجرور, جار مجرور سے مل کر ظرف لغو. جی 6واں قاعدہ جو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر دوسری مرتبہ کسی سے ہے نا تعلق پیدا کیا جائے, ہے نا, یعنی متعلق نکالا جائے تو اس کو ظرف لغو بناتے ہیں, کیونکہ وہ اس دوسری مرتبہ عبارت میں ظاہر ہو چکا ہوتا ہے. جی 6 قاعدے ہو گئے. جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو ہو کے وہی ثابت ان کے متعلق ہو جائے گا.
ایک اور قاعدہ یہاں پر بتا رہا ہوں میں مولانا، ایک قاعدہ اور مجھے جو دکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جمع مکسر اور اس میں جمع، یہ دونوں جو ہے نا مولانا، جی یعنی جمع مکسر اور یہ جو ہے یہ ترکیبی اعتبار سے واحد مؤنث کے ہی حکم میں ہوتے ہیں، دونوں، ایک نہیں دونوں. ہاں اکثر طور پر یعنی اگر جمع مکسر موصوف ہے تو اس کی صفت ذوالحال ہے تو اس کا حال ہے نا، مبتدا ہے تو اس کی خبر واحد مؤنث ہی ہوگی. دیکھ لیجئے دونوں قاعدہ فٹ ہو رہا ہے دونوں میں. دیکھیے نعمائہ الشاملہ واحد مؤنث غائب، آلائہ الکاملہ واحد مؤنث غائب. 7 قاعدے میں نے فٹ کرا دیے. اب ایک مرتبہ اور تیزی کے ساتھ اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. الحمد مبتدا، للہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابت اسم فاعل کے، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اعلی حرف جار، نعمائہ بترکیب اضافی اور کا موصوف، الشاملہ صیغہ صفت، یہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر کے اس کی صفت، موصوف صفت سے مل کر ہے نا، اعلیٰ جار کا مجرور، واو حرف عطف، آلائہ الکاملہ، یہ بھی آلائہ بترکیب اضافی اور کے موصوف، الکاملہ صیغہ صفت، یہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر کے صفت، موصوف صفت سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، نعمائہ شاملہ جو معطوف علیہ اس کا یہ جو نعمائہ شاملہ معطوف علیہ بنا تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اعلیٰ جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہے نا، اور ظرف مستقر بھی اگر سے بنائیں گے تو بھی ٹھیک ہے. ظرف اور دونوں متعلق ہو جائیں گے ثابت کے، ثابت اس میں فاعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. چلیے ٹھیک ہے، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، انشاءاللہ اب آگے کل پڑھیں گے. کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو ضرور ہمیں میسج کر کے بتائیں.